تراویح کے حوالے سے یہ بات سماعت فرما لیں کہ تراویح جو ہے وہ ہر مرد عورت پر، بالغ مرد عورت پر سنت موقدہ ہے۔ 20 رکعت تراویح کی ہیں۔ کہ بعض لوگ جو نا آج کل لوگوں کے اندر بہت عادت ہو گئی ہے، تو وہ سب کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے اور فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزادی اظہار رائے ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، ٹک ٹاک ہے، تو کوئی بھی بس کیمرہ سامنے لگا کے مائک پکڑ کے سامنے کوئی بھی کتاب رکھ کے اور شروع ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ اس کی ریل دیکھتے ہیں اور ہم بات سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صحیح بات کر رہا ہو۔ تو لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تراویح کی رکعتیں تو 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 11 ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، تو 8 10 12 11 کوئی بھی ہو، حدیث میں وہ جو حدیث کوٹ کرتے ہیں وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز رکعات جو ہیں وہ تراویح کی 8 ہیں، وہ حدیث یہ پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب التراویح کے اندر باب الصلاۃ کتاب التراویح کے اندر امام بخاری نے اس حدیث کو لائے ہیں۔ اب حدیث سنیے گا اور آپ کو بھی شاید یہ شک ہو کہ شاید یہ تراویح کے لیے یہ حدیث ہو۔ امام بخاری نے کتاب التراویح کے اندر اس کو کتاب الصلاۃ باب التراویح کے اندر اس کو جو ہے وہ نقل فرمائے اس حدیث کو، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، رات کی نماز کے حوالے سے ہمیں بتائیے۔ سوال کیا ہے؟ رات کی نماز، یہ نہیں پوچھا کہ رات کی تراویح کی نماز، سوال پوچھا رمضان میں جا رہا ہے لیکن پوچھا گیا رات کی نماز کے حوالے سے ہمیں حضور کی نماز کے حوالے سے بتائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، اور حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، 1909 حدیث نمبر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی حضور نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی رات میں قیام نہیں کیا۔ تو یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی حدیث یہ ہے کہ رمضان میں رمضان کے علاوہ رات میں حضور نے، حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ 11 رکعت مطلب 8 رکعت تراویح کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح کی اور 3 وتر ملا کے 11، وہ کہتے ہیں کہ 11 رکعت حضور نے پڑھی ہیں، تو 8 تراویح کی ہوئی 3 وتر ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ نے خود ہی فرما دیا کہ رمضان میں بھی رمضان کے علاوہ بھی۔ اب رمضان کے علاوہ تراویح ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اور سوال کرنے والے نے قیام اللیل کے حوالے سے پوچھا تھا، رات کی نماز کے حوالے سے، تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اب یہ بتاؤ کہ رات کی ہی نماز تھی تو کتاب التراویح کے اندر، باب التراویح کے اندر امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ امام بخاری کو پتا تھا کہ قیام اللیل ہے، یہ رات کی نماز ہے، تو کسی اور باب کے اندر ذکر فرما دیتے۔ اگر یہ تراویح کا ذکر نہیں ہے اس حدیث کے اندر تو کتاب التراویح کے اندر کیوں ذکر کی گئی ہے؟ تو بات یہ سمجھ لیں، یہ بات اپنے اندر اپنے دماغ میں بھی نوٹ کر لیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصول یہ تھا کہ آپ کوئی بھی حدیث کے اندر ہلکا سا کوئی بھی ٹچ آ رہا ہو نا نماز کا، کوئی بھی ہلکے سے کوئی بھی موضوع آ رہا ہو، کوئی بھی ہلکا سا نام بھی آ رہا ہوگا نا، نام آ رہا ہو، لفظ آ رہا ہو، تو اس باب کے نیچے اس حدیث کو بیان کر دیتے ہیں۔ کسی بھی حدیث کے اندر کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو، یہاں تک کہ امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو 12 باب کے اندر بھی بیان کیا ہے، مطلب ایک حدیث 12 مرتبہ آئی ہے الگ الگ باب کے اندر۔ ایک مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان فرمائی، اس میں نماز کا بھی ذکر، روزے کا بھی ذکر، زکوٰۃ کا بھی ذکر، تو اب وہ کتاب الصلاۃ کے اندر بھی آئے گی، کتاب الزکوٰۃ کے اندر بھی آئے گی، کتاب الصیام کے اندر بھی آئے گی، کتاب الصوم کے اندر بھی آئے گی۔ وہ ایک حدیث 3 جگہ بیان ہو گئی۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، یہاں تک کہ 12 مرتبہ بھی بیان کیا۔ اب امام مسلم کو لے لیں تو امام مسلم نے جب کتاب الصلاۃ اور کتاب التراویح ذکر کیا تو اس حدیث کو لائی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے والی حدیث، اس حدیث کو ذکر ہی نہیں کیا کتاب التراویح کے اندر۔ کیوں نہیں ذکر کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید امام مسلم تک یہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی، امام بخاری تک پہنچ گئے تو ذکر کر دیا، تو ایسا نہیں ہے، امام مسلم تک بھی یہ حدیث پہنچی تھی۔ آپ نے باب التراویح کے اندر ذکر نہیں فرمایا، آپ نے قیام اللیل کی جو نماز ہے نا، صلاۃ القیام اللیل، اس کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 736 کے اندر امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر فرمایا قیام اللیل کے اندر، یعنی آپ جانتے تھے کہ یہ نماز قیام اللیل ہے، اس کی بات قیام اللیل کی ہو رہی ہے۔ اور اگرچہ حرم کے اندر ایک مولانا صاحب بیان فرماتے تھے، انتقال فرما گئے، وہ درس دیتے تھے حرم کے اندر بیٹھ کر، مولانا خیر محمد مکی صاحب، تو وہ بھی یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگرچہ 8 ہیں، 12 ہیں یا 10 ہیں، لیکن جو 20 پڑھ رہا ہے، 20 جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر 8 بھی آ گئیں، 10 بھی آ گئیں، حدیث میں آ گئی 12۔ تو اگر آپ کہتے ہیں حدیث میں 12 ہیں تو 12 بھی 20 کے اندر آ گئی۔ اگر کوئی کہتا ہے 8 ہے تو 8 بھی 20 کے اندر آ گئی۔
اگر کوئی کہتا ہے 10 تو 10 بھی 20 کے اندر آ گئی. تو الحمدللہ ہم وہ ماننے والے ہیں کہ ہم 20 رکعت ادا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ بات جو ضروری پوائنٹ ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو. تراویح کی نماز 20 رکعت 10 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی 4 رکعت ایک ساتھ پڑھتا ہے پھر 4 کر کے پڑھتا ہے تو ایسا کرنا درست نہیں ہوگا. 10 سلام کے ساتھ پڑھی جائے گی 20 رکعتیں. ہر 4 رکعت کے بعد ترویہ کیا جاتا ہے. اتنا وقفہ دیا جاتا ہے کہ اتنا وقفہ دینا مستحب ہے جتنی دیر میں 4 رکعتیں پڑھی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. عموماً مسجد کے اندر 4 رکعتیں کتنی دیر میں پڑھی ہوں گی؟ مثال کے طور پر 15 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 10 منٹ میں 4 رکعت پڑھی ہیں. 2 کر کے 4 رکعت امام صاحب نے, کیونکہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو 4 رکعت امام صاحب نے 2 کر کے پڑھائیں تو 15 منٹ لگ گئے. تو کیا 15 منٹ کا وقفہ دیا جائے؟ تو 15 منٹ کا وقفہ دینا مستحب ہے لیکن ایسا دیا نہیں جاتا. اور دوسری بات, یہ بات ضروری سمجھ لیں, ہم ہر چیز کو نا لازم کر لیتے ہیں اور کٹر ہو جاتے ہیں ہر چیز میں کٹر. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو تراویح کی دعا ہوتی ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں, یہ تراویح کی دعا 4 رکعت بعد ترویہ میں امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سب بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پانی پینا ہوتا ہے تو پانی پی رہے ہوتے ہیں, اور دعا جو پڑھتے ہیں تو یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو شاید پہلی دفعہ پتہ لگا ہو, یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. جس کو یہ دعا یاد ہو, کیونکہ بزرگان دین سے منقول ہے, بزرگان دین نے یہ دعا لکھی ہے اور دعا اچھی بھی ہے, تو اس لیے اگر کوئی یہ دعا پڑھتا ہے تو ثواب کا کام ہے, اور نہیں پڑھتا تو کوئی تراویح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا بعض جگہوں پہ اب یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ 10 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 15 روزہ تراویح, الگ الگ ہو رہا ہوتا ہے. ایسے آپ کو پتا ہوگا ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہے وہ, اچھا مارکیٹ کے اندر نا یہ زیادہ تر ہوتا ہے, مارکیٹ وغیرہ والے ہوتے ہیں نا, تو وہ صدر وغیرہ کی مارکیٹ میں اگر آپ جائیں نا تو وہاں پہ 10 روزہ تراویح یا 7 روزہ تراویح ہوتی ہے, تو 7 روز تک 10 روز تک مارکیٹ بند رہتی ہے. اس کے بعد وہ کھول لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 7 روزہ پڑھ لی, اب ہم آزاد ہو گئے کیونکہ ہم نے 7 روز کے اندر ہی قرآن پڑھ لیا. تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس کا قاعدہ سمجھ لیں, اس کا جو وہ تول کا وزن ہے نا وہ سمجھ لیں. تراویح کے اندر پوری 30 دن 30 تراویح جو ہم 20 رکعت پڑھتے ہیں 30 دن یا 29 دن, تراویح کی 20 رکعتوں میں 20 رکعتیں جو ہم نے 30 دن پڑھی, اس میں ایک قرآن کا ختم کرنا سنت ہے. صحیح ہے, تراویح خود سنت موقدہ ہے, اور اس کو ایک تراویح کے اندر پورا قرآن سننا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, سنت ہے. اگر کوئی 7 دن کی 7 تراویحاں پڑھتا ہے, 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے, اور 7 روز کے اندر ہی قرآن مکمل ہو گیا, اگرچہ وہ تراویح ظاہر سی باتیں لمبی ہوئی ہوں گی کیونکہ امام صاحب نے تلاوت زیادہ لمبی کی ہوگی, 7 دنوں کے اندر پورے 30 پاروں کو ڈیوائیڈ کیا ہوگا تو لمبی ہو گئی ہوگی تراویح. تو اگرچہ ہم نے تراویحاں لمبی پڑھ لی ہیں تو اس سے ہمارے کو بعد کی جو تراویحاں ہیں وہ ہمارے سے ذمے سے ہٹی نہیں ہیں. اس کا آسان سا طریقہ یہ ہوتا ہے, اگر 7 روزہ کوئی کروا رہا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو آخری کے دنوں میں مارکیٹوں میں کام ہے یا روزگار ہے یا جو بھی معاملات ہیں آخری کے دنوں کے اندر, تو یہ بات یاد رکھیں آخری کے دنوں کے اندر معاملات ہیں, ان کے جو بھی ان کی دکانیں وغیرہ ہیں ان کو اثر پڑتا ہے, تو وہ 7 روزہ تراویح کے اندر ایک قرآن سن لیں, 7 روزہ تراویح کے اندر ایک پورا مکمل قرآن سن لیں, اور اس کے بعد اپنی دکان پہ جایا کریں عشاء کی نماز پڑھ کے. عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح جو مسجدوں میں ہوتی ہے اس میں نہ شامل ہوں بھلے, اور اپنے کاموں میں چلے جائیں, لیکن رات میں جب واپسی آئیں گھر پہ تو 20 رکعت کوئی بھی صورت یاد ہو, سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک, یا کوئی بھی صورتیں یاد ہوں, 10 صورتیں 5 صورتیں یاد ہوں, 5 صورتوں کو 3-4 دفعہ پڑھ لیں, یا 10 صورتیں یاد ہو تو 2 دفعہ پڑھیں, 1 سے لے کر 10 تک پڑھیں, پھر دوبارہ 11ویں تراویح پہ پھر 1 سے لے کر 10 تک پڑھیں. جو صورتیں یاد ہوں 20 رکعت ادا کر لیں, اس سے بھی تراویح ادا ہو جائے گی. کہیں 27 روزہ تراویح ہوتی ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ 27 روزہ پڑھ لی تو آزاد ہو گئے. 27 کے بعد اگر آگے روزے 29 یا 30 ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے تراویح 20 رکعت ادا کرنی ہے, جیسے مسجد میں ہوتی ہیں, تو 20 رکعت تراویح ادا کرنی لازم ہے, ہم اس سے آزاد نہیں ہو سکتے. اچھا آج کل یہ رواج ہے کہ حافظ جو ہوتے ہیں حفاظ کرام, یہ مسجد جو ہے نا علاقے کی مسجد ہوتی ہیں جو مشہور ہیں, مطلب جو رونق والے علاقے ہیں, تو یہاں پہ آسانی سے حفاظ کرام مل جاتے ہیں, حافظ مل جاتے ہیں. لیکن میں ایسی جگہوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ نا تراویح کے لیے حفاظ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. کہ بعض جگہوں پہ جو ہے نا وہ ایسا بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ حفاظ کرام کی اجرت طے ہو رہی ہوتی ہے, اجرت طے ہوتی ہے کہ بھائی 20 روزہ تراویح ہے تو اتنے پیسے ہوں گے, 10 روزہ میں تو محنت ہے اتنے پیسے ہوں گے, 27 روزہ تو اتنے پیسے فکس. تو بعض طبقے ایسے بھی مشہور ہیں, اور ابھی بھی یہ رواج چل رہا ہے کہ باقاعدہ رمضان میں ایک ٹولہ آتا ہے, وہ ہر مسجد کے اندر پھیل جاتے ہیں اور وہ اپنے تراویح سناتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. تو ایسا کرنا دینے والا اور لینے والا دونوں حرام کام کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟
اب بولے کہ بھائی دینے والا کیوں، اس کو تو بیچارے کو حافظ مل نہیں رہا تھا تو اس لیے اس نے پیسے والا ڈھونڈا. تو ایسا کرنا اس نے مجبور کیا نا، ظاہر سی بات ہے، پیسہ شو کرایا کہ پیسے ہم دیں گے، وہ بولتے تھے ہم پیسے دیں گے ہی نہیں، دوسرا حافظ ڈھونڈا. ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بنا کسی اجرت کے پڑھاتے ہیں، خوشی سے کوئی مسجد والے یا کوئی کمیٹی والے اگر دے دیں تو وہ اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں، نہ دے تو یہ نہیں کہ میں نے 30 دن پڑھائے 27 دن پڑھائے اور آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے. تو ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں الحمدللہ. تو ایسا کرنا جو ہے وہ سخت حرام ہے. اور دوسری بات میں نے شروع میں عرض کری کہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے روزانہ، وہ ہر مسلمان مرد عورت دونوں پر لازم ہے. سنت موقدہ دونوں پر ہے. سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ اگر ایک دو دفعہ چھوڑ دیا جائے تو برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر مستقل چھوڑنے کی عادت بن جائے تو گناہ کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کہلاتا ہے، گناہ. سنت موقدہ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو بات سمجھنے کی ہے کہ عورتوں پر بھی اسی طرح لازم ہے جس طرح مردوں پر لازم ہے. مردوں کے لیے آسانی یہ ہوتی ہے کہ مسجد کے اندر اہتمام ہو جاتا ہے، مرد اہتمام کر لیتے ہیں مساجد کے اندر، تو وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں تو ماحول بن جاتا ہے. عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کی بہت ساری جگہوں پہ نماز نہیں ہو رہی ہوتی، ایسے ہی بہت ساری جگہوں پہ نماز نہیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی لوگ ہیں کہ اپنے گھر پر عورتوں کی جو ہے وہ، کیونکہ عورتوں میں حفاظ کم ہوتی ہیں، خواتین کے اندر حافظہ جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، تو بعض لوگ اپنے گھر کے اندر اگر اہتمام کرنا چاہیں عورتوں کی نماز کا تو یہ بڑا ثواب کا کام ہوگا کہ گھر میں پتہ لگے اور علاقے میں پورے میں پھیلا دیا جائے کہ ہمارے گھر کے اندر نماز تراویح کا باجماعت اہتمام کیا گیا ہے. بھائی اگر حافظہ آپ کو نہیں ملتی تو میں اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں، حافظہ نہ ملے تو آپ میں سے کسی نہ کسی عورت کو، گھر میں کسی نہ کسی عورت کو 10 صورتیں تو یاد ہوں گی، 10 صورتیں یاد. اگر حافظہ نہ ملے تو 10 صورتیں یاد ہوں گی، 10 صورتوں کے ساتھ وہ تلاوت کرے، جماعت کا اہتمام کرے. اس سے ہوگا یہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا تھا. جب دیکھا مسجد میں آ کر کہ لوگ بکھر کے جو ہے وہ رات میں عشاء کے بعد قیام اللیل کر رہے ہیں، تو آپ نے سارے لوگوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، پھر تراویح نماز باجماعت ادا کی گئی. پہلے تو باجماعت نہیں، الگ الگ لوگ پڑھتے تھے کیونکہ سب حافظ تھے، لیکن بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بعد میں اہتمام فرمایا کہ سب ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ایک ماحول بھی بنتا ہے اور دل کے اندر رغبت بھی پیدا ہوتی ہے کہ برابر والا پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، ایک دل کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ گھر کے اندر اہتمام کریں گے خواتین کی نماز کا تو یہ بڑا ثواب کا باعث ہوگا. اگر کسی کے پاس چھت اویلیبل ہو یا کوئی بڑا ڈرائنگ روم ہو، کمرہ اویلیبل ہو تو اس پر اہتمام کریں. علاقوں میں بتا دیں، گھر کی کوئی خواتین جس کو اچھی تلاوت آتی ہو، قرآن کی اچھی باقاعدگی سے تلاوت کرتے ہوں، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ نماز کی جو ہے وہ اہتمام کرے، تراویح کا اہتمام کرے، اور 20 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح یا 27 روزہ، جتنے روزہ تراویح کرا سکتے ہیں، یہ ثواب کا باعث ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تراویح کے مسائل کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی امام صاحب نے نماز 2 پہ مکمل کی، یا امام صاحب کو بھی شک ہے کہ پتہ نہیں 2 رکعت ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، سلام پھیر لیا. پیچھے والے کچھ لوگوں نے شک کا اظہار کیا کہ بھائی 3 ہوئی ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں 2 ہوئی ہیں. تو لوگوں کے کہنے پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا. سب سے پہلے جو امام ہوگا، یہ حفاظ کرام کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو امام ہوگا نا، امام جس نے نماز پڑھا رہا ہے تراویح، اس کو اپنی بات پر یقین کیا جائے گا، اس کی بات پر یقین کیا جائے گا. اگر امام صاحب نے کہا کہ 2 پڑھائی ہیں تو پیچھے نمازی اگر کہہ رہے ہو نا کہ 3 پڑھائی ہیں تو نمازیوں کی بات پر اعتبار نہیں ہوگا، امام کی بات پر ہوگا. ہاں اگر امام صاحب نے شک کا اظہار کیا کہ پتہ نہیں 2 یا 3 پڑھائی ہیں، ان کو بھی یاد نہیں ہے، امام صاحب اس قاعدے کے اندر تھے، مگن تھے، ان کو یاد نہیں رہا کہ 3 ہوئی ہیں یا 2 ہوئی ہیں، تو اگر امام صاحب کو بھی یاد نہیں رہا تو امام صاحب جس کو سچا اور پکا نمازی جانتے ہوں اس سے پوچھیں گے. امام صاحب سب سے نہیں پوچھیں گے، اس سے پوچھیں گے کہ بھائی 2 ہوئی ہیں یا 3 ہوئی ہیں، پھر اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اگر 2 رکعت ہوئی ہیں تو مکمل ہو گئی، 3 ہو گئی تو 1 نفل اور 2 رکعت مکمل ادا ہو گئی. تراویح کی نماز کے لیے ضروری یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کوئی کسی شخص کی عشاء کی نماز نکل گئی، آیا تو نماز تراویح چل رہی تھی، وضو کیا فوراً نماز تراویح میں شامل ہو گیا، تو اس کی نماز تراویح نہیں بلکہ نفل نماز کہلائے گی. جتنی رکعتیں پڑھے گا وہ نفل ہوں گی. یہ باتیں ضروری ہیں، یاد رکھیے گا. اگر کوئی شخص وضو کر کے آئے، عشاء کی نماز باجماعت نکل چکی تھی یا جماعت کے علاوہ بھی نہیں پڑھی اس نے، اور وہ تراویح کی نماز میں شامل ہو گیا، تو اس کی وہ تراویح کی نماز نفل کی نماز کہلائے گی، تراویح کی نہیں ہوگی. تراویح کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد ہے. نفل آپ سنیں، وتر پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آیا تو تراویح کی 4تھی رکعت چل رہی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس نے عشاء کی نماز پہلے پڑھی کیونکہ عشاء نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس نے عشاء پڑھی، اس نے اپنی 4 فرض ادا کیے، یہاں پر 2 رکعتیں اور ہو گئیں، یہاں پر 6 رکعت مکمل ہو گئی. بقیہ کتنی بچی؟ 14 رکعتیں ہوئیں. 14 رکعتیں اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی.
اب وہ چاہے تو وطر پڑھ لے، امام صاحب اگر جماعت کے ساتھ کرا رہے ہیں تو وطر پڑھ لے، یا چاہے تو 6 رکعتیں مکمل کر کے اپنی 20 رکعت مکمل کر لے، اس میں اس کو اجازت ہے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن عشاء کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور عشاء کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں تراویح کی نماز صرف 12 بجے تک ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تراویح کی نماز کچھ لوگ کہتے ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ تہجد کی نماز تک ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز سے لے کر، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک ہے، اس کی تراویح ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی رات لیٹ نائٹ بھی آتا ہے، سحری کے ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کی تراویح کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔